Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں, اس میں مس گیدرنگ تھی, میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا, فنڈامنٹلسٹ, اور بھائی کی شادی میں نہیں گیا. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ انگلش بہت بولتے تھے, ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو وہ جب بھی کوئی مثال دینے ہوتے نا, فار ایگزامپل میں میری مثال دیتے جیسے تم شادی میں نہیں گئے چھیڑنے کے لیے نا مجھے. اور یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل, کچھ اس طرح کا اسٹرکچر استعمال کرتے تھے, تم نے ایک بہت بری مثال قائم کی ہے. تو جب بھی میں جاتا ہوں نا, فار ایگزامپل, مجھے وہ واقعہ ان کا یاد آ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرتے تھے کہ جیسے آپ نے بدتمیزی کی اور نہیں گئے. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں. پردے دار عورتیں غلام سمجھی جاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. لبرل عورتیں کیا ہیں؟ آزاد, جو بے پردہ گھوم رہی ہو, کسی کی پابند وابند نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم یہ پابندیں ہیں. ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ اصل ہے, مگر ذہنی غلامی مغرب کی ہے. یہ اپنے اوپر مذہب کی چھاپ کو برداشت کرنا پسند, یہ اس میں ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے مذہبی خاتون ہیں. اس چھاپ اور اس تانے سے بچنے کے لیے, جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تانا, اس سے بچنے کے لیے ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھا اور مغرب کی ذہنی غلامی اختیار کی انہوں نے. جو عورت پردہ کر رہی ہے وہ کلچر کو فالو بولو نہیں کر, وہ لبرل ہے. وہ کہتی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ اسلام کا حکم بالکل ٹھیک ہے. جو کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ لبرل نہیں ہے, اور جو کلچر کا غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل ہے. تو وہی ہے, نارنگی, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں. جو انتہائی کلرفل اورنج ہے نا, اس کو نارنگی کہتے ہیں, حالانکہ اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے. اور جو دودھ کو پکا مکا کے جو اصل مال نکلا ہے اس کو کھویا کہتے ہیں, گویا کھو دیا ہم نے. تو اور جو چلنے والی چیز ہے اس کو گاڑی, جو گاڑی کسے کہتے ہیں؟ جو گاڑ دی جائے زمین. چلتی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. کھوپڑی میں آتی ہے یہ چیزیں. تو الٹی چل رہی ہے دنیا. تو اسلام جتنا لبرلزم کی دعوت دیتا ہے نا آپ کو, براڈ مائنڈڈ ہونے کی, اتنا دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تبھی تو قرآن بار بار عقل 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 استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن کہہ رہے اس میں کھوپڑی استعمال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے, جو اندھے مقلد ہوتے ہیں, کلچر کو فالو کرتے ہیں, ذہنی غلام بنے ہوئے, ان کو یہ اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی قرآن سے. اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو براڈ مائنڈڈ ہو کے غور فکر کرتے ہیں, کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں, بالکل ذہنی ہر قسم کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کے جو سوچے گا اسے اس قرآن سے گائیڈنس ملے گی. قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا, بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں, جس معاشرے میں آئے نا اسلام کی دعوت لے کے, اس میں اسلام کی دعوت بالکل یو ٹرن لینا تھا. یعنی کلچر جس طرف جا رہا ہے اس کے بالکل اگینسٹ, بالکل اپوزٹ. کلچر سینکڑوں خداؤں کا قائل تھا. اسلام نے کہا عقل استعمال کرو. قرآن کے اکثر دلائل عقلی ہیں, یعنی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہے عقل سے سوچو, اگر اس زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر میں 2 سربراہ ہوں تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. تبھی تو ہو رہے ہیں برباد, پتہ ہی نہیں چل رہا باپ ہے کون, میاں کون ہے. ابھی وہ امریکہ سے ایک دوست آئے ہوئے ہمارے, پتہ نہیں بیان میں بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں جو بیوی ہے وہ میاں ہوتی ہے, جو میاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو لگ رہا ہے سارا ہوتا ہے. اس کو اتنے حقوق دے دیے انہوں نے کہ مرد اگر ہاتھ اٹھا لے وہ تو گیا, عورت چترال لگا لے تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا اس پہ. تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے, نہیں ہے تو آج سے بنا لے, جا کے الیکشن کروا دیں, بے شک بچے کو باپ بنا دیں لیکن بنائیں کسی کو ضرور. یہ جو گھر میں
اتنے فسادات ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک امیر کی اطاعت, اللہ نے تو بنا دیا شوہر کو نا, باپ کو بنا دیا, شوہر کو بنا دیا, لیکن اگر آپ کو اللہ والا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو یار الیکشن کرا کے بیوی کو بنا دو, بچے کو باپ بنا دو, لیکن جب اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی؟ ایک کی. اس سے گھر میں سکون ہوگا. اس کے علاوہ تعویذ گنڈوں سے وظیفوں میں ٹائم ضائع مت کرو, کخ بھی نہیں ہونے والا اس سے. ایک تو لوگوں کو صحیح حل بتایا نہیں جاتا, اوپر سے وظیفوں میں لگا کے جو اصل حل ہے اس سے اور زیادہ غافل کر دیتے. میں وظیفوں کے مخالف نہیں ہوں, پڑھ لیں, اچھی بات ہے, اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے ملک بھی کیوں نہیں چل پا رہا ہے پتہ ہے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کس کمبخت کا کام سڑکیں ٹھیک کرنا ہے, گٹر کے ڈھکن کون لگائے گا, کس کو گالیاں دے, کس کو برا کہیں. جب بھی آپ کراچی میں امن کی بات کرو تو یہ فلاں کا شعبہ ہے. ابے بھائی یہ سڑک بنا دو, یہ فلاں کا, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, یہ فلاں وزارت کا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس کے. سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے ابھی خاندانی نظام کی تباہی والا, اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے, کس کو گالیاں, یہی نہیں پتہ چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برا بولا بولو بھائی میرا کیا اس سے, وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے. جس قوم میں, جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے, اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے, ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا, صحیح ہے نا. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب, بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب, میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں, تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی, ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی, مجھے دیکھ کے پہچان گئے, کہنے لگے آپ فلاں. میں نے کہا جی ہاں. تو عربی بڑی اچھی تھی ان کی, عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہیں یا کس میں ہیں, کیا ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یو اے ای میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے, اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے ہیں مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے, مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون, پکڑے کس کو جا کے. اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, سیاسی جماعتیں. مثال کے طور پر گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا, لوگ گر رہے ہیں اس میں, تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت, حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند مچا ہوا ہے یار. یہ وہ حیران ہو رہا تھا, کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو, تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی. تو یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار, ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا, کہ ہر چیز کی رسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو, صدر بول دو, ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو صدر مملکت بول دو, پریزیڈنٹ بول دو, وزیر اعظم بول دو, پرائم منسٹر, کچھ بھی بول دو, آپ اس کو خادم القوم بول دو آپ اس کو. لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے, اختیارات کس کے پاس ہوں, ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر, تو ابھی بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آج پراٹھا کھایا ہوا نا, تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری. ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں, آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ہے؟ ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا, ایسے کیا. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے, یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے, اللہ فسادتا, اس کا نظام کیا ہو جاتا, تباہ و برباد. ایک دن نہیں چلنی تھی, کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا, ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی. تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی, برباد ہو جاتا. تو یہ تو کھوپڑی استعمال کرنے کا قرآن کہہ رہے ہیں نا. تو جو لبرل آدمی ہے نا, جو ذہنی غلام نہیں ہے, نہ انگریز کا غلام ہے, نہ جیپنیز کا غلام, نہ سائنسدانوں کا غلام, نہ ڈاکٹروں کا غلام, اس کی کھوپڑی یہاں کیا کرے گی, کام کرے گی. قرآن کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون,
اس میں قرآن نے کوئی نقل سے دلیل نہیں, نقل کا مطلب کسی کا قول نقل نہیں کیا کہ حضرت جی کا یہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے. نا 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 نا. قرآن کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے بھائی. اب جو لبرل ہوگا نا, حقیقی لبرل, وہ کیا کہے گا, یار خود سے کیسے بن گئے, ڈاروین نے پھینک دی تھی کہ ہزاروں سال میں بن گئے, تو ہزاروں سال میں تو ایک بے جان پتلا نہیں بن سکتا, چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا ترقی کر کے, ہے بھائی. دم کہاں گئی, بندر سے بنے ہیں تو دم مارکیٹ سے شارٹ, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں دم تھی, تو میں سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں یا تو ہمیں دم دو بھائی, جو ہماری دم کہاں گئی, یا اس کے ہمیں کیا چاہیے, پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے, تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اگر دم تھی, بندر سے ہم بنے ہیں, تو بندر سے ایک دم انسان میں کیسے کنورٹ ہو گئے, درمیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ارے جو اتفاق سے چیزیں آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ ایک دم سے تھوڑی کنورٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوتے جو ابھی انسان بننے والے ہوتے, وہ ابھی 5000 سال کے بعد انسان بنیں گے. تھوڑے تھوڑے انسان ہیں, تھوڑے تھوڑے کچھ اور ہیں, آدھے بندر ہیں آدھے انسان ہیں, کچھ ایسا ہوتا. یہ آدھی دم ابھی ان کی باقی ہے, یہ تھوڑی سی رہ گئی, اس کے پیسے بھی کم ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن مانس اور انسان تو بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. درمیان والی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں, اور پھر ہزاروں سال سے اس کے بعد کچھ کیوں نہیں بن رہا, یہاں کے بریک کیوں لگ رہے, اتنے سوالات ہیں, کسی کے باپ کے پاس بھی ان کے جوابات نہیں ہیں. اور اتفاق سے چیزیں بنتی کبھی بھی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. ایک 4 اینٹیں اتفاق سے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. پورا انسان بنا کے چلتا پھرتا, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو لبرل اگر ہوگا نا سچی مچی کا, سائنسدانوں کی غلامی میں نہیں ہوگا, ان کے سحر میں گرفتار نہیں ہوگا, کھوپڑی استعمال کرے گا, وہ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا قرآن صاف کہہ رہے ہیں خلقوا من غیر شیء, خود سے کیسے پیدا ہو گئے بھائی. ایک تصویر خود سے نہیں بن سکتی, آنکھ کی تصویر نہیں بن سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی آنکھ میں کھوپڑی میں فٹ, اور 2 کیمرے فٹ ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں وہ, دیکھیے نا کیسے ہو گیا. دل لگ گیا, کان بن گئے. یہ تو میں خیر بیان کرتا رہتا ہوں اس ٹاپک پر,